السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کوئی اگر آدمی ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح بھی عرض کرنا ہے کہ بہت سے حضرات کیا ہے بیمار تھے، وہ انتقال ہو چکے ہیں، اب ان کے ذمے چند روزہ بھی چھوٹ گیا ہے، تو اب کوئی اس کے رشتہ دار ہے، بیٹا ہے یا بہو ہے، کوئی انسان ہے، وہ اس کی طرف سے قضا روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتی ہے، تو کیا ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا؟ تمام تفصیلات نماز اور روزے کے ادا کے متعلق انشاءاللہ اس ویڈیو میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جو حضرات اس بے باک چینل میں آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لال والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے فرما دی کہ 5 ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبد رسول اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، کہ 5 اسلام کی بنیاد یعنی جڑ ہے 5 چیز، جیسے کہ 4 جانب چاروں دیوار اور ایک اوپر میں پلر، یہ 4 چیزیں ہیں گھر کی بنیاد جیسا ہے، اس 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 5 چیز اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ اسلام میں بنیاد چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں کب سے ہے؟ جب انسان مرد ہو یا بالغ، جب مرد ہو یا عورت بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت سے کیا ان پر لازم ہو جاتے ہیں کہ نماز کے پابندی کرے اور روزہ کا پابندی کرے۔ یہاں تک اسلام میں آتا ہے کہ کوئی اگر انسان کیا ہے نماز کیسے پڑھ نہیں پاتا کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ پاتا ہے تو اشارے سے پڑھے، لیکن ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا، جان بوجھ چھوڑے، وہ کافر ہو گیا، یعنی کفر کیا، گناہ عظیم کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ اس کے ذمہ ہے کیا کرے؟ وہ توبہ استغفار اور قضا ادا کرے۔ اس لیے قضا کو آپشن رکھا گیا، توبہ سے نہیں۔ بہت سارے حضرات ٹوپی پہنے رہے، آپ کو ٹوپی پگڑی سر میں رہتے ہیں، ٹوپی پہنا رہے کہ نہیں بھائی اگر 2-5 سال کی نماز قضا ہو چکی ہے تو کیا توبہ کر معاف ہو جائے، آپ کا باپ کا بنڈر کا ہے؟ نوز باللہ، حضور صحابہ کا بیوقوف تھے، اللہ محفوظ فرمائے کہ انہوں نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا خیر کا نہیں ہو، آپ لوگ زیادہ امت پر خیر کا ہیں۔ تو یاد رکھیں نماز اور قضا ہو چکی ہے، 2 سال کی نماز ہو، 5 سال کی نماز ہو، 10 سال کی نماز ہو، 20 سال نماز ہو، 1000 لاکھ کروڑ اربوں سال کی اگر نماز ہو تو آپ کی ذمہ قضا اٹھانا، آپ قضا کا طور پر قضا پڑھنا آپ کی ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ توبہ سے نماز معاف نہیں ہوتی، حج عمرہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ اب رہی بات کہ کوئی انسان اگر زندگی میں نماز نہیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھے، انتقال ہو چکے ہیں، اب اس کے رشتہ دار ہے جیسے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جب بیٹی زیادہ والدین کے خیرخواہ ہوتی ہیں، اب بیٹی کیا سوچے کہ میرے والد صاحب کے نماز چند چھٹ گئی ہے، میں اس کی طرف نماز پڑھنی چاہتی ہوں۔ یہ اسی طرح کیا ہے کہ چند سال کا روزہ تھے، روزہ جان بوجھ نہیں رکھے ہیں، ایسے گھومنے پھرنے سے نہیں رکھ سکے ہیں، اب میرا محبت ہو گیا کہ والد صاحب یا رشتہ دار تھے وہ روزہ نہیں رکھ سکا ہے، اس کے بدلے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کسی کے بدلے میں نماز ہو یا روزہ بالکل نہیں کر سکتے، بالکل نہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے یا پڑھتا ہے بالکل ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت بدنیہ ہے، بدن کی عبادت ہے، بدن کی عبادت نماز اور روزہ ہے۔ یہ نماز روزہ اسی کے ذمہ ہے جس کے ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ لاگو کیا ہے، یعنی ہر ایک افراد پر الگ الگ کیا ہے، اسی کے اوپر فکس کیا ہے، اسی کے ذمہ کیا ہے، اس کے طفل سے اس کے بدلے میں کوئی کر دے گا اس سے آدھا بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے نام سے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بہت معذور تھا کہ کیا ہے روزہ نہیں رکھ پایا تھا، روزہ رکھے گا جان کا خطرہ ہو سکتا تھا، اتنی بڑی بیماری مبتلا ہو گیا تھا، تو آپ اس کے انتقال کے بعد ہو یا حیات میں ہو اس کے طرف سے اس روزے کا فدیہ نکال سکتے تھے، جو آپ کا صدقہ فطرہ ہے 1.25 کلو گیہوں، اس کی قیمت نکال سکتے تھے، لیکن نماز کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کی طاقت قدرت تھی اور اس کے بدلے آپ رکھ لیتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، نہ ہی نماز درست ہوگی اور نہ ہی روزہ رکھ درست ہوگا۔ ہاں اس کے کم کے لیے اس کے نام میں صدقہ خیرات کیجیے، آپ خود اپنی نفل نماز پڑھیے، اس کے لیے مغفرت دعا کریں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کے طرف سے نماز پڑھنا، اس کے طرف سے روزہ رکھنا، یہ بالکل درست عمل ہے، آدھا بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن آپ اگر حج کرنا چاہیں اس کے بدلے میں، مثال طور پر والد صاحب تھے، اب حج جانے کی ارادہ تھا لیکن بہت سخت بیمار ہو گئے اور اس بیماری کے دنیا سے رخصت فرما دیے،
ٹھیک ہے، تو اب اس کے بدلے آپ اگر حج کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہوگا کہ حج بدل ہوگا، اور وہ وصیت کیے ہیں یا وصیت نہیں کیے، یعنی آپ کو بولے ہیں کہ بیٹا میں اگر انتقال ہو گیا تو میرے بدلے حج کر دینا، بولے ہوں یا نہ بولے ہوں پھر بھی آپ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ان کو اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ تو خیر خلاصہ کلام یہی ہے، کوئی اگر مرحومین میت کا چھوٹی ہو نماز کو ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں ہوگی نماز۔ اسی طرح مرحومین جو میت ہے، انتقال ہو چکے ہیں، رشتہ دار، باپ دادا دادی ساس سسر کچھ بھی ہے، اس کے تو نماز ہو یا روزہ ہو، اس کے بدلے میں اس کے طرف سے اگر رکھنا چاہتے ہیں یا کرنا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل درست نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، الا یہ کہ حج اگر کرنا چاہیں حج بدل تو بالکل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ جس کو چھوٹ گیا اس کے ذمے کے روزہ کو قضا کر لے، اٹھا لے، اور روزہ کو نماز کو پابندی سے پڑھنے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام مسئلے کو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں مسائل نماز صفحہ نمبر 188 پر، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 673 پر، امداد الفتویٰ امداد الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 686 پر موجود ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم